اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد۔ سورہ مبارکہ شعراء آیت نمبر 167 سے آیت نمبر 189، 167 سے 189 تک حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ پروردگار عالم نے اختصار کے ساتھ بیان کرتے ہوئے کنکلوڈ کیا ہے اس صفحے پر۔ ارشاد ہوتا ہے قالوا لئن لم تنتہ یا لوط لتکونن من المخرجین۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم باز نہ آئے اے لوط تو تم یقیناً تمہیں نکال باہر کیا جائے گا، ان لوگوں میں تم شامل ہو جاؤ گے جنہیں نکال باہر کیا گیا۔ اس سے ایسا اندازہ ہوتا ہے کہ اس سے پہلے بھی بعض ایسے افراد کہ جنہوں نے اس پر کچھ احتجاج وغیرہ کیا تھا، شاید ان کو وہاں سے جلا وطن کر دیا گیا، اور جناب لوط علیہ السلام کو بھی اسی بات کی دھمکی دی جا رہی ہے کہ اگر تم نے یہ گے سیکس یا ہومو سیکسولیٹی یا ہم جنس بازی کے اوپر اعتراض کیا تو تمہیں بھی یہاں سے جلا وطن کر دیا جائے گا، بینش کر دیا جائے گا۔ یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ عام طور پر جب ہم قرآن مجید کی ان آیتوں کو دیکھتے ہیں کہ جس میں انبیاء کے واقعات بیان کیے گئے، تو جو ہتھیار عام طور پر مخالفین نے استعمال کیے ہیں ان میں پہلا ہتھیار ہے مذاق اڑانا، پھر اس کے بعد دوسرا ہتھیار یہی ہے کہ جلا وطن کر دیا جائے، پہلے دھمکی دی جائے اور پھر اس کے بعد جلا وطن کر دیا جائے۔ تو جناب لوط علیہ السلام کا ریئیکشن کیا ہے؟ قالا، فرمایا انہوں نے انی لعملکم من القالین، کہ بلا شبہ میں تمہارے کردار سے دشمنی رکھنے والوں میں ہوں، یعنی تمہارا یہ عمل میرے لیے قابل نفرت ہے، میں اسے کسی طریقے سے بھی انڈوز نہیں کر سکتا، نہ سپورٹ کر سکتا ہوں۔ رب اے میرے پروردگار، نجنی و اہلی مما یعملون، مجھے نجات دے اور میرے اہل کو بھی نجات دے اس عمل سے جو یہ لوگ انجام دے رہے ہیں۔ فنجیناہ و اہلہ اجمعین، تو ہم نے ان کو نجات دی اور ان کے اہل کو بھی، سب کے سب، ان سب کو ہم نے نجات دی۔ اب یہ پروردگار عالم کی طرف سے اس مناجات یا اس دعا کا جواب ہے۔ الا عجوزا فی الغابرین، سوائے ایک بڑھیا کے کہ جو رہ جانے والوں میں تھی۔ یہ بڑھیا جناب لوط علیہ السلام کی زوجہ، تو وہ جو تھی وہ یقیناً ہلاک ہو جانے والوں میں شامل ہوئی، عذاب کا شکار ہوئی۔ پھر ارشاد ہوتا ہے ثم دمرنا الاخرین، اس کے بعد والوں کو ہم نے تہس نہس کر دیا، یعنی جو لوط علیہ السلام اور ان کے ساتھ نکلے وہی بچے اور باقی سب کے سب ہلاک کر دیے گئے۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے ان کے اوپر بارش کر دی، بہت بری بارش۔ وَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، تو جن کو ڈرایا گیا تھا ان کے اوپر یہ بارش کتنی بری تھی، کتنی سخت تھی، یعنی ان کے اوپر انذار کر کے اتمام حجت کیا جا چکا تھا اور اب ان کو اس طرح سے عذاب کا شکار کیا گیا۔ اب ظاہر یہ بارش جو تھی وہ پتھروں کی تھی، جس کا ذکر دوسری جگہوں پر قرآن مجید ہی کے اندر آیا ہے۔ اب یہاں پر پھر واپس پروردگار عالم نے کنکلوڈ کیا اسی طریقے سے کہ ان فی ذلک لآیۃ، اس میں یقیناً بڑی نشانی ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں۔ وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور تمہارا رب یقیناً عزیز ہے، زبردست ہے، شکست ناپذیر ہے اور ساتھ ہی ساتھ بڑا مہربان بھی ہے۔ یہاں پر جناب لوط علیہ السلام کی داستان کو سمرائز کر کے بیان کر دیا گیا، اور اب جناب شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہوتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ جناب شعیب علیہ السلام مدین کی طرف مبعوث کیے گئے، بھیجے گئے، اور مدین کے علاوہ ایک اور بستی کا ذکر آتا ہے ایکا، یہ پہلے بھی آ چکا ہے قرآن مجید میں، اور وہاں پر بھی ہم نے یہ گزارش کی تھی۔ تو ایکا جو ہے وہ ایک اور بستی تھی جو یمن ہی کے سبز میں قریب میں کہیں تھی، یا یمن ہی کا ایک مدین ہی کا، یمن نہیں مدین ہی کا ایک اور نام ایکا بھی تھا۔ بہرحال یہ دونوں نام قرآن مجید میں شعیب علیہ السلام کے ساتھ بیان ہوئے ہیں۔ تو شعیب علیہ السلام جب ایکا والوں سے خطاب کر رہے ہیں تو انہوں نے خاص طور پر جو عملی ان کی برائی تھی وہ وہی تھی جو مدین والوں کی تھی، یعنی اگر ہم یہ مانیں کہ یہ دو الگ الگ علاقے ہیں تو بھی برائی کے اعتبار سے ایک ہی برائی نمایاں طور پر جو بیان ہوئی ہے وہ ہے، اور وہ ہے ناپ تول میں کمی۔ باقی عملی اس برائی کے علاوہ جو شرک کا مسئلہ تھا عقیدے کے اعتبار سے توحید کی طرف دعوت، وہ اپنی جگہ پر بالکل کامن دعوت نظر آتی ہے۔ کذب اصحاب الایکہ المرسلین،
ایکا والوں نے بھی مرسلین کا یعنی رسولوں کی تکذیب کر دی، رسولوں کو جھٹلایا۔ اذ قال لہم، جب شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا، اذ قال لہم شعیب الا تتقون، کہ کیا تم تقوی اختیار نہیں کرتے، پرہیزگاری اختیار نہیں کرتے، اللہ کے غضب سے نہیں بچتے۔ انی لکم رسول امین، میں تمہارے پاس رسول بن کر آیا ہوں، امانت دار، یعنی امانت دار رسول بن کر آیا ہوں۔ فاتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وَأَطِیعُونِ، اور میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور اس پر میں تم سے کوئی اجر بھی نہیں چاہتا۔ ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر تو بس میرے رب کے ذمے ہے، عالمین کے رب کے ذمے ہے، جو عالمین کا پالنے والا ہے وہی میرا بھی پالنے والا ہے۔ اب اس کے بعد پروردگار عالم نے جناب شعیب علیہ السلام کے اس خاص برائی کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کو بیان کیا ہے۔ اوفوا الکیلہ، کہ ناپ تول میں پورا حساب رکھا کرو، ناپ پوری کیا کرو۔ ولا تکونوا من المخسرین، اور لوگوں کو گھاٹا دینے والوں میں نہ شامل ہو جایا کرو۔ وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور تولو صحیح ترازو سے ٹھیک تولو۔ ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد پھیلانے والے مت بنو، خرابی پیدا کرنے والے مت بنو۔ یعنی ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں ایک ڈس آرڈر ہے کہ جو سوسائٹی کے اندر آ جائے گا، لوگ ایک دوسرے کو بھروسہ نہیں کریں گے، ایک دوسرے کو مشکوک نظروں سے دیکھیں گے، اخلاقی اعتبار سے انتہائی ایک کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے کہ جو پیدا ہو جاتی ہے۔ اس اخلاقی بیماری کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بہت سے افراد جسمانی طور پر بھی بیمار ہو جاتے ہیں اور بہت سی نفسیاتی مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ واتقوا الذی خلقکم، اور ڈرو اس سے کہ جس نے تم کو پیدا کیا، والجبلۃ الاولین، اور تم سے پہلے والی جو مخلوقات ہیں ان کو بھی اسی نے پیدا کیا۔ ان کا جواب کیا تھا؟ قالوا، انہوں نے کہا، انما انت من المسحرین، کہ تم تو یقیناً مسحرین میں سے ہو، یعنی تم پر آسیب کر دیا گیا ہے، جادو کر دیا گیا ہے، یعنی نعوذ باللہ من ذالک، تمہاری عقل اب کام نہیں کر رہی۔ وما انت الا بشر مثلنا، اور تم تو ہم جیسے ایک بشر ہو۔ وَإِنَّ ظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، اور تمہارے بارے میں ہمارا گمان یہ ہے کہ تم جھوٹوں میں سے ہو، معاذ اللہ۔ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو آسمان کا کوئی ایک ٹکڑا ہم پر گرا دو، آسمان سے کوئی ایک ٹکڑا، کوئی عذاب ہم پر نازل کروا دو۔ قال، شعیب علیہ السلام نے کہا، ربی اعلم بما تعملون، میرا رب خوب جانتا ہے جو اعمال تم انجام دیتے ہو۔ فکذبوہ فاخذہم عذاب یوم الذلہ، تو انہوں نے ان کو جھٹلایا اور ان کو سائبان والے دن کے عذاب نے اپنی پکڑ میں لے لیا۔ سائبان یعنی ایک ایسا شیڈ ان کو نظر آنا شروع ہو گیا کہ گرمی کا موسم، سخت گرمی، دھوپ کی تمازت، اور اس میں وہ پریشان بے قرار، ایسے میں ان کو آسمان کے اوپر ایک سائبان سا نظر آیا، ایک شیڈ سا نظر آیا۔ وہ سب اس کی طرف لگ کے کہ اس کے نیچے پہنچ کر اس کے سائے میں، چھاؤں میں کچھ سکون حاصل کریں، مگر وہاں پر وہ آئے تھے امید میں کہ شاید بارش برسے گی، اور وہاں سے آگ برسنا شروع ہو گئی، اور اس کے ذریعے سے اصحاب الایکا کو ملیامیٹ کر دیا گیا۔ تو اب یہ تو اصحاب الایکا کے بارے میں ہو گیا، اور جو اصحاب مدین تھے ان کے بارے میں بعض مفسرین نے یہ کہا کہ وہ جو زلزلے کا ذکر آیا ہے اس کو حضرت شعیب علیہ السلام جو دوسری بستی تھی مدین والی، ان کے اوپر جو کارروائی ہوئی وہ اس طریقے سے ہوئی، اور بعض نے ان دونوں کے درمیان جمع کرنے کی کوشش کی ہے کہ مدین ہے، ایکا ہے، وہ ایک ہی ہے، اور دونوں طرح کے عذاب ان کے اوپر نازل ہوئے، اور اسی کو انہوں نے جمع کرنے کی کوشش کی۔ انہو کان عذاب یوم عظیم، وہ یقیناً ایک بہت بڑے دن کا رات تھا جس میں وہ لوگ گرفتار ہوئے۔ یہ آیت نمبر 189 پر یہ صفحہ مکمل ہو گیا، اور اس کے بعد ایک مختصر سا تبصرہ ہوگا جو اگلے صفحے پر ہے، شعیب علیہ السلام ہی کی قوم کے بارے میں، وہی جملہ جو ہر جگہ میں نظر آیا وہ 8ویں دفعہ یہاں پر بھی نظر آئے گا۔ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جو تنزیل ہوئی ہے قرآن مجید کی، اس کے بارے میں کچھ اہم باتیں ہیں کہ جو یہاں پر بیان ہوں گی اگلے صفحے پر۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ شعراء، آیت نمبر 190 سے آیت نمبر 215، 190، 190 سے 215، 215 تک۔ گزشتہ صفحے کا اختتام ہوا جناب شعیب علیہ السلام کی قوم پر آنے والے عذاب کے حوالے سے، اور اسی کو اگلے صفحے پر یعنی اس موجودہ صفحے پر کنکلوڈ کرتے ہوئے اسی جملے کو تکرار کیا گیا کہ ان فی ذلک لآیۃ،
کہ اس میں یقیناً نشانی ہے اور بہت بڑی نشانی ہے. وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان میں کے زیادہ لوگ ایمان والے نہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور یقیناً آپ کا رب وہ عزیز بھی ہے، رحیم بھی ہے، زبردست بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے، مہربان بھی ہے. ہم نے دیکھا کہ اس سورے میں اب تک پروردگار عالم نے اس جملے کو بارہا تکرار کیا. اس جملے میں بھی اللہ نے اپنی ربوبیت کا حوالہ دیا ہے، اور اس کے علاوہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ تمام کے تمام جو انبیاء جن کا ذکر آیا ہے، جناب ہارون، جناب موسیٰ علیہ السلام، اور اسی طرح جناب ابراہیم علیہ السلام، جناب نوح علیہ السلام، جناب ہود علیہ السلام، جناب صالح علیہ السلام، جناب لوط علیہ السلام اور جناب شعیب علیہ السلام، ہر ایک نے رب العالمین کا حوالہ دیا ہے. اور پروردگار عالم اب گویا آمدم بسر، مطلب جو بحث شروع ہوئی تھی، یعنی اگر آغاز سورہ میں اگر آپ کو یاد ہو تو حروف مقطعات میں سے تاسین میم تھا، اور پھر اس کے بعد تلک آیات الکتاب المبین کہہ کر پروردگار عالم نے قرآن مجید کی عظمت کو سمجھایا تھا. اب یہاں گویا اسی چیز کو بیان کیا جا رہا ہے. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور بلا شبہ یہ اسی پروردگار عالمین کی طرف سے اتاری ہوئی چیز ہے. یعنی یہ قرآن جو نازل کرنے والا ہے وہ وہی رب العالمین ہے جس نے ماضی میں بھی انبیاء کو بھیجا تھا. انہوں نے مسلسل اللہ کی ربوبیت کا حوالہ دیا تھا، اپنے فرستادہ ہونے کو بیان کیا تھا. اسی طریقے سے یہ قرآن بھی نازل شدہ اسی کی طرف سے ہے. نزل بہ روح الامین، اس کو نازل کیا روح الامین کے ذریعے. روح الامین واسطہ بنے. روح الامین جو ہے وہ جناب جبرائیل علیہ السلام کا لقب ہے، اور اتفاق ہے کہ اس سے مراد جناب جبرائیل ہی ہے. جناب جبرائیل کو الروح الامین کہنے کی وجہ، امین کا مطلب تو امانت دار، یعنی جو ان تک پہنچایا گیا تھا کہ یہ آگے جا کر رسول تک پہنچا دیا جائے بلا کم وکاس، وداؤٹ اینی ایڈیشن، وداؤٹ اینی سبٹریکشن، وہ جناب جبرائیل نے پہنچا دیا، جس کی وجہ سے وہ امین کہلائے. اور الروح کہنے کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ چونکہ وہ پیغام جو وہ لے کر آئے ہیں خدا کی طرف سے، وہ پیغام روح کو حیات دینے والا ہے، لہذا اس نسبت سے ان کو الروح الامین کہا گیا. تو نازل کرنے والا کون ہے؟ رب العالمین. نازل جس کے ذریعے سے ہوا وہ الروح الامین. اور اب کس پر نازل ہوا؟ علی قلبک، اے حبیب آپ کے دل پر نازل کیا. ظاہر دل سے یہاں پر مراد پیغمبر اکرم کی روح اور پیغمبر اکرم کی جان ہے. اور لتکون من المنذرین، اور کیوں نازل ہوا؟ تاکہ آپ منذرین میں سے ہو جائیں، یعنی جو انذار کا فریضہ آپ پر ہے وہ آپ ادا کر سکیں. تو یہ ٹیکسٹ بن جائے، ریفرنس بن جائے، اور اس کے ذریعے سے آپ لوگوں کو انذار کریں اور لوگوں کو تنبیہ کریں، بیدار کریں. بلسان عربی مبین، اور یہ کس زبان میں نازل کیا گیا؟ یعنی ایک یہ ہے کہ صرف معنی کو، مطلب کو الہام کر دیا جائے. مطلب اور معنی کو الہام کرنے کے لیے کسی زبان کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن ایک ہے کہ الفاظ کی صورت میں اس کو باقاعدہ معنی کے ساتھ الفاظ بھی ہوں اور پھر اس کو نازل کیا جائے. تو یہ پیغمبر اکرم کے قلب پر نازل ہوا، اور بلسان عربی مبین، اور عربی مبین میں نازل ہوا. عربی ویسے بھی زبان کا نام ہے، اور عربی کا ویسے مطلب ہوتا ہے فصیح بھی. مبین یعنی کھلی ہوئی، واضح، عربی زبان کے اندر اس کو نازل کیا گیا. وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور یہ ماضی کی اولین کی جو کتابیں گزر چکی ہیں اس میں بھی یہ بات آ چکی ہے. یعنی اسی کو آگے مزید ایلوبریٹ کیا جا رہا ہے کہ اولم یکن لہم آیتن، کہ کیا ان کے لیے یہ نشانی نہیں ہے، ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، کہ اسے جانتے ہیں بنی اسرائیل کے علماء. ظاہر ہے کہ عوام الناس ان کو تو ایکسیس ہی نہیں تھا کہ وہ کتابوں کو دیکھ پاتے. اس زمانے میں ویسے بھی کہاں پڑھے لکھے افراد زیادہ ہوا کرتے تھے، مگر جو علماء بنی اسرائیل ہوتے تھے وہ اسی طرح سے کتابوں سے واقف تھے کہ جیسی ان کے پاس موجود تھی. اور ان کتابوں کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ آخری زمانے کے اندر رسول نے آنا ہے، اور اسی لیے وہ مدینہ منورہ کے اندر آ کر سکونت پذیر ہوئے تھے، خیبر میں جو رہ رہے تھے. تو ان کو پتا تھا کہ آخری زمانے میں اس نبی نے آنا ہے. یہ تو ان کی عصبیت اور تعصب ہے کہ جب وہ آئے اور بنی اسماعیل میں سے آئے تو انہوں نے ایک بہانہ گڑھ لیا کہ چونکہ بنی اسرائیل سے نہیں آئے لہذا ہم ان کو قبول نہیں کرتے. لیکن بہرحال اس سے قطع نظر وہ اس بات سے واقف تھے کہ ایک رسول نے آنا ہے، اور اس کا وہ انکار بھی نہیں کرتے تھے کہ ہاں ایک رسول نے تو بہرحال آنا ہے. تو اب اس کے بعد کہ ماضی کی کتابوں میں بھی ذکر کر دیا گیا تھا
اور پھر اس کے بعد یہ کہ علماء بنی اسرائیل واقف تھے اس حد تک کہ جو سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ یہ اس رسول کو اسی طرح پہچانتے ہیں کہ جس طرح سے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِيِّينَ، اور اگر ہم اسے اتارتے غیر عرب کسی شخص پر، وَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ، اور وہ ان کے سامنے پڑھتا، مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ، تو یہ اس پر ایمان نہ لاتے۔ یعنی اب تو اتنی چیزیں ہو گئیں کہ انہیں ایمان لے ہی آنا چاہیے۔ ایک اور بات یہ بھی تھی کہ عربوں کے اندر جاہلیت کا تعصب اور حمیت بہت زیادہ ہوا کرتی ہے، تو اس کا ذکر یہاں پر کیا جا رہا ہے۔ اور انصافاً یہ بات آجمی یا جمی جو دوسرے افراد ہیں غیر عرب، ان کی ایک فضیلت ہے کہ جس طرح سے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی یہ فرمایا کہ لو انزل القرآن علی العجم ما آمنت به العرب، کہ اگر قرآن کسی اجمی پر نازل ہوتا تو عرب ایمان نہ لاتے، بائن لا وہو نزل علی العرب، اور یہ نازل ہوا ایک عرب پر، فآمنت به العجم، تو اس پر ایمان لے آئے اجمی، فہذہ فضیلت العجم، تو یہ اجمیوں کی فضیلت ہے، غیر عرب کی فضیلت ہے کہ انہوں نے اس میں بائن لا تعصب کا مظاہرہ نہیں کیا اور انہوں نے اسے قبول کر لیا کہ ہمیں تو اپنے پروردگار کے پیغام سے غرض ہے، اگر یہ خدا کا پیغام ہے تو ہم اسے قبول کرتے ہیں۔ مگر عربوں کے اندر یہ معاملہ عصبیت کا اور تعصب کا بہت زیادہ ہوا کرتا ہے۔ کذالک سلکناہ فی قلوب المجرمین، یوں ہی ہم اسے پہنچاتے ہیں ان بدعمالوں کے دلوں میں۔ اب یہ جو انکار کرنے والے ہیں ان کی مذمت ہو رہی ہے، سمجھایا جا رہا ہے کہ ہم نے تو پہنچا دیا مگر یہ ہے ہی مجرمین، یہ بدعمال ہیں۔ لا یؤمنون بہ، تو یہ ایمان نہیں لائیں گے، حتی یروا العذاب العلیم، جب تک کہ دردناک عذاب کو نہ دیکھ لیں۔ اس میں سلکناہ کی ضمیر جو ہے وہ وہیں پلٹ رہی ہے جہاں پر یؤمنون بہ کی ضمیر پلٹ رہی ہے، قرآن کی طرف بھی جا سکتی ہے، خود رسول کی طرف بھی جا سکتی ہے۔ بہرحال پروردگار عالم نے قرآن نازل اس لیے کیا تھا کہ لوگ قبول کرنا، یہ کہ اس کو کا انکار کریں، تو وہ خدا نے تو پہنچا دیا لوگوں کے دلوں تک، اور وہ مجرمین جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ اس کو سننے کے بعد قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو وہ اپنے دلوں میں اسے جگہ نہیں دیتے بلکہ اس کو ریپل کر دیتے ہیں۔ فَيَأْتِيهِمْ بَغْتَةً، تو یہ کہہ دیا گیا کہ یہ تو اسی وقت ایمان لائیں گے جب دردناک عذاب دیکھیں گے۔ فَيَأْتِيهِمْ بَغْتَةً، تو وہ آئے گا اچانک ایک دم، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں شعور بھی نہیں ہوگا۔ وَيَقُولُوا، تو وہ کہیں گے هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ، کہ کیا ہمیں مہلت مل سکتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اب تو اس کے بعد پھنسے ہوئے نظر آئیں گے کہ اب تو ہم عذاب کا شکار ہونے والے ہیں، تو پھر اس وقت وہ مہلت طلبی کی درخواست کریں گے۔ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، تو کیا یہ ہمارے عذاب میں جلدی کرتے ہیں، یعنی جب وہ آئے گا تب تو آئے گا، لیکن یہ ابھی جب مہلت ہے تو اس میں جلدی کیوں مچا رہے ہیں، ابھی اس میں غور و فکر کر کے اپنی آخرت بنانے اور سنوارنے کی کیوں کوشش نہیں کرتے۔ أَفَرَأَيْتَ إِن مَّتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ، کیا تم دیکھتے ہو اگر ہم نے انہیں برسوں انہیں فائدہ اٹھانے کا موقع دیا، إِن مَّتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ، سنین یعنی کئی سالوں تک، ثُمَّ جَاءَهُم مَّا كَانُوا يُوعَدُونَ، پھر اس کے بعد ان کے پاس وہ آ گیا کہ جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا، یعنی جس کے بارے میں ان کو ڈرایا گیا تھا کہ دیکھو یہ عذاب آ سکتا ہے، 100 سالوں گزر جائیں، 100 سال، 200، 500 سال بھی گزر جائیں، مگر بالآخر اگر وہ عذاب آ جائے، ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون، تو جس سے وہ فائدہ اٹھا رہے تھے اس دن انہیں کیا فائدہ وہ چیزیں پہنچائیں گی، کوئی فائدہ انہیں ان چیزوں کا، ان ساز و سامان کا نہیں ہوگا۔ بڑے بنگلے بنا لیے، محل بنا لیے، فرض کیجئے کہ 50-100 سال، 150 سال بھی اگر کسی نے عیاشی کر لی اور بالآخر وہ عذاب میں گرفتار ہو گیا، تو وہ 150 سال کا فائدہ اور 150 سال کی جمع پونجی اور 150 سال کا کیپٹل جو صرف دنیا ہی کے لیے تھا، وہ آخرت کے اس عذاب کے مقابلے میں اس کی کیا مدد کر سکتا ہے۔ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ، اور ہم نہیں ہلاک کرتے، ہم نے کبھی ہلاک نہیں کیا کسی بستی کو مگر إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ، مگر یہ کہ عذاب الہی سے ڈرانے والے آ چکے ہوں، یعنی پہلے حجت تمام ہوتی ہے پھر اس کے بعد ان پر عذاب نازل ہوتا ہے، ذکرہ نصیحت کے لیے، یاد دہانی کی غرض سے۔ وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ، اور ہم کبھی ظالم نہیں تھے، یعنی بغیر ہدایت اور اتمام حجت کے ہلاک کرنا ظلم ہوتا، اور ظلم سے ذات الہی بری ہے۔ اب یہ پروردگار عالم نے جو اس کے اندر بیان کر دیا ہے، یہ ایک مرتبہ پھر خدا کے عادل ہونے کو سمجھاتا ہے۔ واضح طور پہ خدا نے کہا کہ وما كنا ظالمین، کہ ہم ظالمین میں سے نہیں رہے، یعنی جو چیز ظلم ہوتی ہے وہ خدا نہیں کرتا۔ وما تنزلت به الشیاطین، اور یہ شیاطین کا نازل کردہ بھی نہیں ہے، یعنی وہی جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا قرآن مجید کلام الہی، وہ شیاطین کا نازل کردہ نہیں ہو سکتا۔ آیت کا مزاج بتا رہا ہے کہ مشرکین میں سے کسی نے
غالباً یہ اعتراض کیا ہوگا کہ یہ شیطان کا نازل کردہ ہے معاذ اللہ، پھر اس طرح شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں. تو پروردگار عالم نے ایک تو اس کی واضح طور پر نفی کی ہے کہ یہ ارشاد فرمایا کہ وما تنزلت بہ الشیاطین، کہ یہ شیاطین نے نہیں اتارا، وما ینبغی لہم، نہ ہی ان کے لیے سزاوار ہے، نہ ان کے شان شان ہے. یعنی پیغام دیکھو کہ پیغام کا جو معیار ہے، کوالٹی ہے، تزکیہ نفس کی باتیں ہیں اس کے اندر، پروردگار عالم سے قربت کی باتیں ہیں، خداوند متعال سے دوری کی باتیں نہیں ہیں. یہ تمام تر باتیں خود بتا رہی ہیں کہ شیطان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا اگر انسان ذرا سا سوچے. وما یستطیعون، اور شیاطین تو اس بات پر قدرت بھی نہیں رکھتے. یعنی وہ کلام جہاں سے نازل ہو رہا ہے پروردگار عالم کی طرف سے، وہاں تک شیاطین کی کیا رسائی ہو سکتی ہے؟ وہاں یعنی جو دنیا ہے وہ دار امتحان ہے، تو یہاں پر ایک دوسرے کو کوئی دھوکہ دے دے انسانوں کو اور کوئی چیز چرا لے یا کوئی بات کر لے وہ ٹھیک ہے. خدا نے جہاں پہرے بٹھا دیے تو وہ دنیا کے اندر ہو تو بھی اور وہاں پر ہو تو بھی، تو وہاں پروردگار عالم نے تو تمام تر چیزیں ممنوع قرار دے دی ہیں. یہ دار امتحان تو دنیا کے اندر ہے جہاں پر شیاطین جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ وسپر کر لیں، ایک دوسرے کو سرگوشیاں کر لیں. لیکن یہاں بھی پروردگار عالم نے جس کا ذمہ لے لیا تو شیطان کی کیا مجال ہے کہ وہ پروردگار عالم نے جہاں پر دیواریں کھڑی کر دیں، وہاں پہرے کی اور حفاظت کی، وہاں پر نقب لگا سکے اور کسی طرح کی کوئی بات کو چرا سکے. انہم عن السمع لمعزولون، یقیناً وہ تو سننے سے روک ہی دیے گئے ہیں. فلا تدعوا مع اللہ الہا آخر، تو اللہ کے ساتھ کسی کو خدا کے نام سے نہ پکارو. فتکون من المعذبین، ورنہ سزا کے مستحجب ہوں گے، یعنی تم پر سزا عذاب نازل کیا جائے گا. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اپنے قریبی خاندان والوں کو اندیشہ عذاب سے باخبر کیجیے. ظاہر ہے کہ جس طرح سے کہا جاتا ہے چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، کہ جو چیریٹی ہے وہ گھر سے شروع ہونی چاہیے، اسی طریقے سے جو پیغام آیا ہے اسے بھی سب سے پہلے گھر والوں ہی کو پہنچانا چاہیے. لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ والا پیغام جو اسلام کا توحید کا ہے وہ سب سے پہلے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گویا اس آیت کے نازل ہونے کے بعد جو بنی ہاشم ہیں ان تک یہ پیغام پہنچایا، اور اس کا طریقہ کار یہ رکھا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ حضرت علی علیہ السلام کو بلا کر دعوت کے لیے کھانا تیار کرنے کا حکم دیا. یہ بالکل اتفاقی بات ہے. بس آپ نے مہمانی کا انتظام کیا اور پھر حضرت کے حکم کے مطابق بنی عبد المطلب کو بلایا، جن کی تعداد ان دنوں 40 تھی، یعنی 40 سلیکٹڈ افراد کو بلایا، انہیں کھانا کھلایا، اور اس سے فارغ ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تقریر فرمائی اس کا خلاصہ یہ تھا کہ یا بنی عبد المطلب، کہ اے عبد المطلب کے اولادوں، ما عالم شعبا فی العرب جاء قومہ، میں کسی جوان کو نہیں جانتا کہ جو اپنی قوم کے پاس آیا ہو بافضل مما قد جئتکم بہ، اس پیغام سے افضل پیغام لے کر آیا ہو جو میں لے کر آیا ہوں. جئتکم بخیر الدنیا والآخرہ، میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کا خیر کا پیغام لے کر آیا ہوں. وقد امرنی اللہ، اور مجھے اللہ نے حکم دیا ہے ان ادعوکم الیہ، کہ میں اس کی طرف تمہیں دعوت دوں. وَأَيُّكُمْ يُبَازِرُنِي عَلَىٰ هَٰذَا الْأَمْرِ، تو تم میں سے کون ہے کہ جو اس کام میں میری مدد کرے، عَلَىٰ أَن يَكُونَ أَخِي وَوَصِي وَخَلِيفَتِي فِيكُمْ، کہ وہ میرا بھائی بھی بن جائے، میرا وصی بھی بن جائے، اور میرا وصی بھی بن جائے، اور میرا خلیفہ بھی بن جائے. وَخَلِيفَتِي، یہ جو جناب ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو سب خاموش رہے اور کوئی آواز بلند نہ ہوئی. البتہ حضرت علی نے جو سن و سال کے لحاظ سے اس وقت کم عمر تھے مگر کھڑے ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا ھذا اخی، یہ میرا بھائی ہے، ووصی، یہ میرا وصی ہے، خلیفتی، میرا خلیفہ ہے، فاسمعوا لہ واطیعوا، اس کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو. یہ پیغمبر اکرم نے جو کچھ بیان فرمایا ہے اس کو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو بہت سی کتابیں ہیں کہ جس کے اندر آپ کو یہ واقعہ مل جائے گا. تفسیر در منصور کے اندر، سیوطی کی، ابن کثیر، معالم التنزیل، ترجمان القرآن، مسند احمد ابن حنبل، کنز الامال، مدارج النبوہ، تاریخ طبری، کامل ابن کثیر، سیرت حلبیہ وغیرہ وغیرہ میں یہ واقعہ مل جائے گا. حدیث کی کتابوں میں بھی، تاریخ کی کتابوں کے اندر بھی، اور اسی طریقے سے تفسیر کی کتابوں کے اندر بھی یہ واقعہ مل جائے گا، سیرت کی کتابوں میں بھی یہ ملے گا. اسی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر اسلام نے اپنے اعلان نبوت کے ساتھ ہی اپنی خلافت کا فیصلہ بھی کر دیا تھا، اور میدان خم میں، غدیر میں
رسم ولی عہدی گویا اور دستار بندی ادا کی گئی تھی۔ یہ بہرحال ہر ایک کو حق ہے کہ وہ جو بھی اپنا نظریہ رکھنا چاہے، مگر اتنے حوالوں کے ساتھ بیان کرنے کا مقصد یہی تھا کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ پیغمبر اکرم نے بیان نہیں کیا تھا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا اس بات کو بیان کر دیا گیا تھا۔ من جملہ اس آیت کے ذیل میں جو بات پیش آئی ہے وہ سب کی سب قابل توجہ ہے۔ بہرحال ہم تو صرف بیان کرنا چاہ رہے تھے۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور آپ اپنے بازو کو جھکائیے مومنین کے لیے، لمن اتبعک من المؤمنین، اس کے لیے جو آپ کا پورا پورا پیرو ہے، جو آپ کا مومنین میں سے پورا پورا اتباع کرنے والا ہے۔ اب یہ بازو جھکانا یہ بطور محاورہ عربی میں تواضع اور اخلاق سے پیش آنے کے مفہوم میں استعمال ہوتا ہے، مگر بہت خوبصورت جملہ حضرت علامہ نقن صاحب کا ہے کہ فرماتے ہیں کہ مگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مثل کو اصل اور مجاز کو حقیقت بنا دیا جب اپنے متبع کامل حضرت علی بن ابی طالب کے لیے کعبے میں بت شکنی کے موقع پر اپنے بازو جھکا دیے اور دوش مبارک پر بلند کر کے تطہیر کعبہ کا کام انجام دیا۔ یہ آیت نمبر 215 کہ جس کے اوپر الحمدللہ یہ صفحہ مکمل ہوا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارک شعراء، آیت نمبر 216 سے آیت نمبر 227، 216 سے 227، جس پر سورہ شعراء کا اختتام ہوگا، اور پھر اسی صفحے پر سورہ نمل کی ابتدائی 5 آیتیں بھی ہیں کہ جن کو ہم ڈسکس کریں گے۔ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ پروردگار عالم نے دعوت ذوالعشیرہ کا حکم دیا۔ ارشاد ہوا کہ اپنے قریبی خاندان والوں کو اندیشہ عذاب سے باخبر کیجیے، اور جو ایمان لے آئے مومنین میں سے ان کے لیے آپ اپنے بازو جھکا دیجیے، یعنی ان کے ساتھ تواضع کے ساتھ اخلاق سے پیش آئیے۔ اس کے اوپر کل گفتگو ہو چکی۔ اب یہاں جو پروردگار عالم نے فرمایا تھا کہ لمن اتبعک من المؤمنین، کہ جو مومنین میں سے اتباع کرنے والے ہیں ان کے لیے اپنے کاندھوں کو جھکائے رکھیے، اس کا اعلیٰ ترین مصداق تو خود امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی ذات ہے کہ جنہوں نے دعوت ذوالعشیرہ میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھرپور حمایت کا اعلان فرمایا، اور وہیں پر کل کی تفصیل کے مطابق ان کی خلافت، وصایت، وزارت کا بھی اعلان ہو گیا، بھائی ہونے کا بھی اعلان کر دیا گیا۔ اب جو اگلی آیت ہے جو اس صفحے کی پہلی آیت ہے اس میں ارشاد ہوتا ہے وَإِنْ أَسَوْكَ، اگر وہ آپ کا کہنا نہ مانے فَقُلْ، تو آپ کہہ دیجئے اِنِّی بَرِیءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، کہ میں بری ہوں، بے تعلق ہوں اس سے جو تم کرتے ہو۔ یعنی ابتدا ہی میں یہ سمجھا دیا گیا کہ حبیب آپ کا کام تو پیغام پہنچانا ہے، اس کے بعد جو آپ کی بات قبول کرتا چلا جائے وہ آپ کا ہوا، اور اگر کوئی معصیت کرتا ہے، انکار کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے تو پھر آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بری ہونا بے تعلق ہونے کو سمجھاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد پروردگار عالم کی طرف سے ہدایت آ رہی ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، آپ تو بس اسی پر توکل کیجئے کہ جو عزیز ہے اور رحیم ہے، زبردست ہے، شکست ناپذیر ہے اور پھر مہربان ہے۔ میں پھر آپ کو یاد دلاؤں کہ اسی سورہ کے اندر 8 مقامات پر ہم یہ پڑھ چکے کہ پروردگار عالم نے انبیاء کے واقعات کے بعد اس بات کو بیان کیا کہ ان ربک لہو العزیز الرحیم، کہ آپ کا رب ہی وہ ہے کہ جو عزیز ہے، رحیم ہے۔ گویا انہی دو صفات کو یہاں پر پھر ریفر کیا جا رہا ہے۔ اب بھروسہ کیجئے، توکل کیجئے اس خدا پر جو عزیز ہے، رحیم ہے۔ الذی یراک حین تقوم، کہ جو آپ کو دیکھتا ہے آپ جب کھڑے ہوتے ہیں، یعنی آپ کی کوئی بھی کیفیت اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اب یہاں پر جو قیام ہے، جب آپ کھڑے ہوتے ہیں، اسے ایک تو یہی ہے کہ انسان کھڑا بھی ہوتا ہے، بیٹھتا بھی ہے، مختلف کیفیتوں میں ہوتا ہے، تو پروردگار سے وہ کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ اور دوسری ایک بات جو کہی گئی اور جو بہت سمجھ میں آنے والی ہے کہ الذی یراک حین تقوم، جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تب وہ آپ کو دیکھتا ہے، اس سے مراد پیغمبر اکرم کا قیام ہے کہ جب وہ انذار کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے، دین پہنچانے کے لیے ایفرٹس کرتے ہیں، اس کو قیام سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ جیسے کہ سورہ مدثر کے اندر بھی اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے قم فانذر، کہ حبیب کھڑے ہو جائیے اور انذار کیجیے۔ تو آپ جب کھڑے ہوتے ہیں تب بھی خدا آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور آپ کو سجدہ کرنے والوں میں گردش کرتے ہوئے بھی وہ دیکھتا ہے۔
تقلب کا ساجدین سے کیا مراد ہے؟ ایک تو وہی مطلب جو بالکل سامنے سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ کی نماز پڑھنے کی جو مختلف حالتیں ہیں ان میں جو آپ کی گردش ہے، اور آپ جو ساجدین کے ساتھ سجدہ کرتے ہیں نماز جماعت میں، تو آپ کا قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے، یہ تمام کیفیتیں پروردگار عالم دیکھ رہا ہے۔ دوسرا ایک مطلب اس کا یہ بیان کیا گیا کہ آپ کا تقلب یعنی آپ کی گردش سجدہ کرنے والوں کے درمیان، یعنی دوسرے نمازیوں کی نگرانی، کہ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ نماز کیسے پڑھ رہے ہیں، ان کا نماز پڑھنے کا انداز کیسا ہے، نماز پڑھنے کے مقدمات انہوں نے انجام دیے یا نہیں دیے، نماز پڑھنے کے اثرات ان کے اوپر کتنے مرتب ہو رہے ہیں، یہ جو آپ کی ایک ایفرٹ ہے اس کو بھی خدا دیکھ رہا ہے۔ اور ایک تیسرا مطلب بھی اس کا بیان کیا گیا، اور وہ یہ کہ اللہ آپ کو عبادت گزاروں کے صلب سے گزرتا ہوا دیکھ رہا ہے، یعنی پیغمبر اکرم کے جو پیچھے سے اجداد کا سلسلہ چلا آ رہا ہے، جناب آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عبداللہ علیہ السلام تک، تو یہ جو اسلاب شامخہ اور ارحام مطہرہ، ان میں جو آپ کو گردش کرنا ہے مختلف افراد کے ذریعے سے، اجداد اور ارحام مادر سے ہوتے ہوئے اس دنیا میں آنا، ان کو پروردگار دیکھ رہا تھا۔ تو یہاں پر جو ساجدین کا لفظ استعمال ہوا وہ پھر پیغمبر اکرم کے اجداد کے لیے استعمال مانا جائے گا، جس کے ذریعے سے بہت سے علماء نے پیغمبر اکرم کے اجداد کے مسلمانوں نے موحد ہونے پر دلیل قائم فرمائی ہے، جو بہرحال شیعوں کا نظریہ بھی ہے اور عقیدہ بھی ہے۔ انہو هو السمیع العلیم، یقیناً اللہ سمیع بھی ہے اور اللہ علیم بھی ہے، یعنی اللہ سننے والا ہے اور اللہ جاننے والا ہے۔ پھر اس کے بعد پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیطان کس پر اترتے ہیں؟ یعنی اب واپس اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سامنے قرآن کو پیش کر رہے تھے، قرآن مجید کے اعجاز کو پیش کر رہے تھے، چیلنج ہو رہا تھا کہ ایک سورے کا جواب لے کر آؤ، تو وہ جواب تو نہیں لا پاتے تھے، یہ ان کی عاجزی کی دلیل تھی، مگر اس کے مقابلے میں وہ مختلف قسم کے ہیلے، بہانے، تہمتیں، افتراء وہ کیا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک افتراء کیا تھا؟ ایک افتراء یہی تھا کہ قرآن مجید کے بارے میں یہ کہہ دیا جائے کہ یہ شیطان کی طرف کی باتیں ہیں۔ تو پہلے پروردگار عالم نے قرآن مجید کی عظمت کو نمایاں کرتے ہوئے جواب دیا تھا، یہ گزر چکا، کہ قرآن کی زبان دیکھو، یہ الوہی زبان ہے، اس کی طرف کے جو غیبی مضامین ہیں اس کو دیکھو، شیطانوں کے بس میں ان پر اطلاع حاصل کرنا کہاں ہے۔ اب یہاں پر جو بیان ہو رہا ہے وہ یہ بیان ہو رہا ہے کہ تم نے یہ کہہ دیا ہے کہ شیطان نعوذ باللہ من ذالک یہ باتیں نازل کرتا ہے، تو ایک بات تو یہ کہہ دی گئی کہ شیطان کا ان مضامین سے تعلق ہی کیا ہے، دوسری بات یہ کہی گئی کہ تم نے کہا شیطان اس رسول پر نازل ہوتا ہے، تو یہ رسول جو ہے اس کا کردار دیکھو، اور شیطان کس پر نازل ہوتا ہے، جن پر شیطان نازل ہوتا ہے ان کے کردار کو دیکھو، وہ ہم تم کو سمجھاتے ہیں کہ شیطان کس کے اوپر نازل ہوتا ہے، یعنی اس کے وسوسے کہاں پر اثر انداز ہوتے ہیں، شیطان کے وسوسے کہاں پر مؤثر ہوتے ہیں۔ پروردگار فرماتا ہے تنزل علی کل افاک اسیم، شیاطین نازل ہوتے ہیں جھوٹی تہمت لگانے والے گنہگاروں پر۔ یہ وہ افراد ہوتے ہیں کہ جن کے دل ایک بالکل لینڈنگ فراہم کرتے ہیں شیاطین کی پرواز کے لیے، یعنی وہاں پر شیطان اتر کر اپنی باتیں وسوسوں کی صورت میں پوری ڈھٹائی کے ساتھ اور پورے اثر کے ساتھ قائم کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ مگر یہ رسول تو وہ ہے کہ یہ افاق اسیم کہاں، یہ تو ایسا ہے کہ جس کو خود کفار بھی اس کے کردار کی بلندی کی وجہ سے صادق اور امین کہا کرتے تھے، تو اس کے بارے میں تم یہ کہتے ہو تو تمہیں خود شرم آنی چاہیے کہ کردار دیکھو ان کا، اور ان کے بارے میں تم نے ایسی باتیں کہیں۔ یلقون السمع واکثرهم کاذبون، وہ غور سے سنتے ہیں شیاطین کی باتیں جو افاق ہوں، اسیم ہوں، جو جھوٹی تہمتیں لگانے والے ہیں، جن کا کام ہی جھوٹ کے اوپر چل رہا ہوتا ہے، جن کے لیے گناہ کے اندر کسی قسم کا کوئی تکلف نہیں ہے، وہ اپنی سماعتیں حوالے کرتے ہیں شیاطین کے۔ واکثرهم کاذبون، اور ان میں سے زیادہ تر جھوٹ ہی بول رہے ہوتے ہیں، ان کی زیادہ تر باتیں جھوٹی ہوتی ہیں، یعنی ان میں سچ استثنائی ہوتا ہے۔ عام افراد کے اندر یہ ہوگا کہ سچ ان کا زیادہ ہونا چاہیے، جھوٹ اس کے اندر استثنائی ہو۔ رسول وہ ہوگا کہ جہاں سچ ہی سچ ہو، صادق ہی صادق ہو، امین ہی امین ہو۔ اور یہ جو افاق اور اسیم ہوتے ہیں کہ جو اپنی سماعتوں کو شیاطین کے حوالے کرتے ہیں، ان کا اپنا کاروبار جھوٹ ہی پر چل رہا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد پروردگار عالم ایک دوسری تہمت جو پیغمبر اکرم پر لگائی گئی
کہ پیغمبر اکرم معاذ اللہ شاعر ہیں. معاذ اللہ کہنے کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ شاعری جو قابل مذمت ہے. یہیں پر آپ دیکھیں گے یہ آیت وہ ہے اب جو آ رہی ہے کہ جس کی وجہ سے اس سورہ کو سورہ شعراء کہا گیا. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ابتداءً پروردگار عالم نے شعراء کی مذمت کی ہے اور پھر بتایا ہے کہ پسندیدہ شعراء کون سے ہیں. تو یہاں پر شعراء کے لفظ کو دیکھ کر تمام شعراء کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکنا یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی. جیسے کہ پروردگار عالم نے پہلے یہ بیان کیا ہے کہ شعراء کون سے ایسے ہیں کہ جو قابل مذمت ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ بتایا ہے کہ کون سے شعراء قابل تعریف ہیں، تحسین ہیں. والشعراء یتبعهم الغاوون، کہ شعراء ان کی اتباع کرتے ہیں گمراہ لوگ، یعنی جو فقط ایک ذہنی عیاشی تلاش کر رہے ہوں تو وہی ہوتے ہیں کہ جو شعراء کی اتباع کرتے ہیں، جن کا حق اور حقیقت اور ہدایت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. علم ترا، کیا تم نے نہیں دیکھا، انہم فی کل وادی یہیمون، کہ وہ ہر وادی میں سرگرداں رہتے ہیں. یعنی ان کو تو بس خیالات بننے سے کام ہے. ایک ہے تخیل جو کریٹیوٹی کریٹ کرتا ہے کہ انسان بہت ساری چیزیں، تو اس کا تخیل بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. مگر ایک ہے تخیل کہ جو کریٹیوٹی کی بنیاد بن جائے، اور ایک ہے تخیل جو صرف اور صرف ذہنی عیاشی فراہم کرتا ہے. پروردگار فرماتا ہے کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ وہ ہر وادی میں بس سرگرداں رہتے ہیں. وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور وہ کہتے ہیں کہ جو خود نہیں کرتے. یہ قول و فعل کا تضاد ہے کہ جس کی وجہ سے پروردگار عالم ان کو قابل گرفت قرار دیتا ہے کہ یہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جس پر خود عمل نہیں کرتے. یہیں پر ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ بنیادی طور پر بہت سارے ایسے شعراء ہو سکتے ہیں کہ جو اچھی باتیں بھی کر رہے ہوں، مگر چونکہ وہ اس پر عمل نہیں کر رہے ہوتے، لہذا ان کا عمل نہ کرنا ان کی اچھی باتوں کو بھی بظاہر ایکسیپٹیبل نہیں بناتا. پروردگار عالم نے یہاں پر استثناء کرنا شروع کیا کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وذکروا اللہ کثیرا وانتصروا من بعد ما ظلموا، کہ یہ 4 صفتیں ہیں. اگر یہ موجود ہوں تو پھر ایسے شعراء پسندیدہ ہیں. یہ 4 صفتیں کون سی ہیں؟ مگر وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اعمال صالحہ کو انجام دیا، اللہ کا ذکر کیا کثرت کے ساتھ، اور ظلم ہونے کے بعد، مظالم جھیلنے کے بعد انہوں نے بدلہ لیا ظالموں سے. یعنی جب ان کے اوپر ظلم ہوا تو اس کے بعد پھر انہوں نے بدلہ لیا. اب یہاں پر پروردگار عالم نے ایمان کی بات کی، اعمال صالحہ کی بات کی. اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ شعراء کی جن کی شاعری کے اندر ایمان کا ذکر ہوگا، اعمال صالحہ کا ذکر ہوگا، بیداری کا ذکر ہوگا، اور وہ اللہ کا ذکر کرتے ہوں گے کثرت کے ساتھ، تو یعنی خوف خدا ان کے دل میں ہے. وہ اپنی شاعری کو نیگیٹولی یوز نہیں کریں گے. اور پھر وہ کس لیے اتنی شاعری کو استعمال کریں گے؟ خود اپنے آپ پر ہونے والے ظلم پر مقابلہ کرنے کے لیے یا کسی اور مظلوم کی حمایت کرنے کے لیے. اب جیسے حسان بن ثابت ہیں، یا بعد میں کمیت ہیں، یا مثلا فرزدق ہیں، یہ سارے افراد وہ ہیں کہ جن کی شاعری جو ہے وہ پسندیدہ ہے. اور ڈاکٹر اقبال کی شاعری ہے، اس کو قطعاً اس کیٹیگری کے اندر ڈال دینا کہ جس کے اندر پروردگار عالم نے مذمت کیے شاید زیادتی ہوگی. اسی طرح سے بہت سے دوسرے شعراء ہو سکتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ بھی ہے کہ مثلا اوور آل شاعری ہے اور پھر شاعری کا ایک حصہ وہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ جز کے اعتبار سے پھر بات الگ الگ ہو جائے گی. ہر شاعری کو دیکھا جائے گا، ہر شاعر کی شاعری کے مختلف ادوار کو دیکھا جائے گا. پھر پروردگار عالم فرماتا ہے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ، اور عنقریب معلوم ہوگا انہیں جنہوں نے ظلم ڈھائے کہ پلٹا کھا کے وہ کس انجام کی طرف جاتے ہیں. یعنی ظالموں کو اپنے ظلم کے اوپر مطمئن ہو کر نہیں بیٹھنا چاہیے کہ جب انہوں نے ظلم کر لیا تو یہ اسی کیفیت کے اندر باقی رہیں گے کہ ابھی ان کا پلہ بھاری ہو گیا. نہیں، وقت آئے گا اور عنقریب آئے گا کہ جب وہ اپنے ظلم کے اثرات اور نتائج سے واقف ہو جائیں گے. یہ آیت نمبر 227 پر سورہ شعراء مکمل ہو گیا. پھر اس کے بعد سورہ نمل ہے. نمل کا مطلب ہے چونٹی. چونٹیوں کا چونکہ اس کے اندر ذکر آیا ہے لہذا اس کو سورہ نمل کہا گیا. مکی سورہ ہے، یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہجرت سے پہلے نازل ہوا ہے. 93 آیتیں ہیں، 93 آیتیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سہارا اللہ کے نام کا جو سب کو فیض پہنچانے والا اور بڑا مہربان ہے، رحمان ہے، رحیم ہے. تاسین، یہ واپس حروف مقطعات، اور جیسے کہ ہم نے پہلے کہا بھی تھا کہ سورہ شعراء کے اندر تاسین میم، پھر سورہ نمل میں تاسین، اور پھر اس کے بعد سورہ قصص کے اندر تاسین میم ہمیں دکھائی دے گا. تو یہاں پر تاسین کہہ کر ایک مرتبہ پھر 11ویں امام کے اس فرمان سے ہم ہدایت لیں اور روشنی لیں کہ جس میں انہوں نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ قرآن انہی حروف سے مل کر بنا ہے. یعنی پروردگار سمجھانا چاہتا ہے کفار اور مشرکین کو کہ انہی حروف سے مل کر یہ قرآن بنا ہے. اگر تم سمجھتے ہو
کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو زبان تمہارے پاس بھی ہے، الفاظ تمہارے پاس ہیں، حروف تمہارے پاس ہیں، ایک سورے کا اس طرح کا جواب لے آؤ۔ نہ لا سکو تو اپنی عاجزی کا اعتراف کرو اور قرآن کی عظمت کے سامنے سر تسلیم خم کرو۔ تلک آیات القرآن، یہ قرآن کی آیتیں ہیں، وہ کتاب مبین اور ایک روشن کتاب کی رہنمائی، یعنی پروردگار عالم نے قرآن بھی کہا اور کتاب مبین بھی کہا۔ اب ظاہر ہے کہ ڈاکومنٹ جو ہے وہ تو ایک ہی ہے، یہ دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، مگر یہ دو عنوان ہیں جن کا معنی ایک ہے۔ پڑھنے کے اعتبار سے قرآن ہے، لکھنے کے اعتبار سے کتاب ہے۔ پھر اس میں روشن کی جو صفت ہے اس کے اضافے نے مزید افادیت پیدا کی ہے۔ پھر مزید کہا گیا ہدن، ہدایت ہے، وہ بشرا اور خوشخبری ہے، للمؤمنین، صاحبان ایمان کے لیے۔ مگر کون صاحبان ایمان؟ الذین یقیمون الصلاۃ، کہ جو نماز کو قائم کرتے ہیں، وہ یؤتون الزکاۃ، جو زکات کو ادا کرتے ہیں، وہ ہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور جو آخرت کا یقین رکھتے ہیں، یعنی یہ صفات ان کی نظر آنی چاہیے۔ اور پھر ان کے تقاضے، ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، یقیناً وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، زینا لہم اعمالہم، ہم نے ان کے اعمال کو ان کے لیے مزین کر دیا ہے، وہم یعمہون، تو وہ اسی اندھے پن میں مبتلا ہیں۔ اولئک الذین لہم سوء العذاب، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے برا عذاب ہے، وہم فی الآخرۃ ہم الاخسرون، اور یہ آخرت میں سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والوں میں ہوں گے، گھاٹا اٹھانے والوں میں ہوں گے۔ یہاں پر غور طلب بات ہے کہ پروردگار عالم نے پہلے کہا ہم نے مزین کر دیا ان کے اعمال کو، اور پھر اس کے فوراً ہی بعد پروردگار نے عذاب کی خبر بھی دی کہ ان کے لیے عذاب ہے، اور بہت برا عذاب ہے، بہت خسارہ اٹھانے والوں میں یہ شامل ہے۔ یہ جملہ خود اس بات کا ثبوت ہے کہ جو پہلے جملے میں آراستہ کرنا یا مزین کرنے کا تذکر آیا ہے یہ بطور جبر نہیں ہے، ورنہ تو سزا کیوں ہو سکتی تھی، بلکہ جیسے کہ دوسرے مقامات پر اس بات کی تشریح کی گئی ہے کہ بدعمالیوں کے نتیجے میں قدرتی طور پر احساس جرم کا ختم ہو جانا مراد ہے، جس کی تعبیر یوں کی گئی ہے، یعنی ایک پرورجن انحراف ہے۔ ایک انسان جب ایک برا کام کرتا ہے تو اس کا ضمیر ملامت کرتا ہے اور اس کو اندر سے آواز آتی ہے کہ تم نے غلط کیا ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ قتل کرنے کے بھی جو عادی ہو جاتے ہیں تو پہلی مرتبہ قتل کرتے ہوئے ہو سکتا ہے ان کے ہاتھ کہاں پر ہوں، لیکن بعد میں ایک وقت آتا ہے کہ جب ان کی یہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے اور وہ قتل کرنے کو بھی انجوائے کرنے لگتے ہیں، معاذ اللہ۔ تو یہ کیفیت جو کسی کے اندر پیدا ہو جائے تو اسے واقعاً ایک بہت بڑا پرورٹڈ کیس سمجھنا چاہیے کہ جس کے بعد ایک برا عمل بھی اس کے لیے اچھا نظر آنے لگتا ہے، مگر بہرحال آخرت میں اس کو خسارے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ان 5 ابتدائی آیتوں کے ساتھ الحمدللہ سورہ نمل کا آغاز ہو گیا، سورہ شعراء کا اس سے پہلے اختتام ہو گیا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔